ہمارے آفس میں ایک ٹیم آئی، کچھ لوگ آئے، انہوں نے بولا ہمارے باس آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، ہماری ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ آپ یقین جانیں ان کے باس آ کے بیٹھے، انہوں نے زبانی بات نہیں کی، انہوں نے مجھے ایک پرچہ دیا۔ وہ پرچہ پڑھنے کے بعد میں بھی رو رہا تھا، ان کے باس بھی رو رہے تھے۔ ان دونوں لوگوں کو نہیں معلوم تھا باس نے کیا لکھا ہے۔ اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ میرے امپلائیز ہیں، میں نے جیسے تیسے ان کو تنخواہ دے دی، میرے اپنے گھر کے راشن کے لیے 15,000 روپے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے بولیے گا نہیں۔ اللہ، آپ یقین جانیں میرے اپنے پاؤں کانپ رہے تھے اور وہ شخص رو رہا تھا، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے باس کسی اور کی اپلیکیشن لے کر آئے۔ 16,000 سے زائد لیٹر ہیڈ مساجد، مدارس، امام بارگاہ، مندر، چرچز کے موجود ہیں، جبکہ میرے پاس اگر 35,000 بورے آٹا اترتا ہے ڈیلی تو میں 35,000 پیکٹ نکال رہا ہوں۔ میں نے اس آپریشن کو بڑھا دیا ہے بہت بڑے پیمانے پہ۔ میں ایک مہینے سے خود تو جو ہمارے رائڈرز جا رہے ہیں 3,000 گھروں کو کور کر رہے ہیں، لیکن میں نے سب کو اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ آپ کسی بھی مسجد کا لیٹر ہیڈ لائیے، راشن بھریے، لے جائیے۔ آپ کسی مندر کا لائیے، لے جائیے۔ کسی مدرسے، کسی امام بارگاہ۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ مسجد اور اس سے بڑا نیٹ ورک ہے ہی نہیں۔ اوکے، ایک مسجد کا جو امام ہے اس کو پتا ہے کہ میرے محلے کے انتہائی غریب لوگ کون ہیں۔ جب میں ان کو راشن دیتا ہوں میں ان کی ایک شکریہ کی ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ بھائی آپ کا شکریہ، آپ ہمارے بازو بن رہے ہیں، اس محلے کی اس گلی اس کونے کے لیے یہ صاحب 50، 100 یا 200 راشن لے جا رہے ہیں۔ اس محلے کے غریب رات کے اندھیرے میں قبلہ سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ مسیحی کمیونٹی کے لیے ایسٹر آ رہا تھا، اتنا پریشان تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا مسیحی کمیونٹی کے 7 فرقے ہیں، وہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ آپ یقین جانیے کئی ہزار بورے دے دیے، کروڑوں روپے کے راشن ان کے گھروں پر، خود لے گئے تمام چرچز والے، اور پھر چرچ آف پاکستان میں، سینٹ پیٹرک چرچ میں، وہاں پر دونوں جگہوں پہ کیمپ لگا کے راشن بھر دیا کہ آپ خود بھی بانٹیں۔ مصیبت اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا مذہبی دن چل رہے ہیں اس وقت۔ جو آدمی دن میں 1 منٹ بھی اپنے کسی فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا نا، وہ افطاری میں ضرور بیٹھتا تھا۔ باپ بھی بیٹھتا تھا، چچا بھی بیٹھتا تھا، چچی بھی بیٹھتی تھی۔ کوئی کسی کو فیس نہیں کر پا رہا ہے۔ یقین جانیے پکوڑے، سموسے، چاٹ، دہی بڑے ہٹا دیں۔ جو روٹی رکھی جا رہی ہے نا دسترخوان پہ، اس میں بھی بڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اشارہ کریں تم مت کھانا، بچے کھا لیں، بہت ہے۔ اور میں صرف یہ بات کروں گا حکومت کو سوچنا چاہیے، اتنی بڑی قیامت کے دن گزر رہے ہیں، عید تو کسی کے دماغ میں ہے ہی نہیں۔ اب آپ کو نظر آتا ہوگا پہلے کھجلا پھینی کی دکان پہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے، ایک آدمی نہیں ہے خریدنے والا۔ کھجلا خرید لے گا وہ 100 روپے لیٹر دودھ کہاں سے خریدے گا؟ اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے سر۔ مافیات سرگرم عمل ہیں، آپ دیکھیں نا دودھ لاکھوں لیٹر پھینکا جا رہا ہے۔ میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی داستان نہیں سنا رہے ہیں ظفر عباس صاحب۔ ہم خود گلیوں میں جا کے، بازاروں میں جا کے، اور یہ میں بتاؤں یہ بالکل گھر گھر کا قصہ ہے۔ اور یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، غریب کی نہیں کر رہا۔ یہ ہم جیسے لوگوں کا بھی اب کم و بیش یہی دیکھیے، آپ کی جو سیونگز ہیں، آپ کی جو وہ آپ 1 مہینہ، 15 دن، 1.5 مہینہ، بڑے سے بڑے اربوں پتی، کھربوں پتی لوگوں نے بھی کہیں کچھ انویسٹ کر رکھا ہوتا ہے، کہیں کوئی چیز خرید رکھی ہوتی ہے، کسی کاروبار میں لگا لیا۔ کسی کے پاس بھی اتنا کیش یا اس شکل میں موجود نہیں ہوتا کہ ایک فیکٹری میں 10-10 ہزار ملازم ہیں، فیکٹری 1 مہینے کی تنخواہ دے گی، 2 مہینے کی۔ اب اس کے بعد اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، بیوی کے معاملات ہیں، ماں کی دوائی ہے، بچوں کا دودھ ہے، پیمپر ہے۔ لوگ کتنا ڈپریشن لے کے بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ فیکٹری والوں کا بھی بہت زیادہ قصور نہیں ہے۔ اگر اس کا پیرول 8-10 کروڑ روپے کا فرض کیجئے، مثال ہے، کتنا دے گا؟ تو کتنے مہینے تک دے دے گا بغیر فیکٹری جب تک؟ مریض کو لے کے آپ اسپتال جا رہے ہیں، اسپتال کی انتظامیہ بول رہی ہے صحیح ہے برین ہیمریج ہوا ہوگا، پہلے کرونا کا ٹیسٹ تو کراؤ۔ اب وہ کرونا کا ٹیسٹ کرانے کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، جی صحیح ہے 2 دن میں بہت جلدی آپ کو رپورٹ دے دیں گے۔ تو اس 2 دن کے چکر میں تو اس کی والدہ تو بہت مشکل صورتحال ہے، روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔